العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس کائنات کی بھی پیدائش کی گئی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کی پکارنے والا ہوگا، تب تک قیامت قائم نہیں کی جائے گی۔ اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے، ان کا یک نقطے پر جو اجماعی عقیدہ تھا یا اجماعی دعوت تھی وہ بھی یہی تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ جتنے بھی دنیا میں آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی جہاں کوئی اپنا رسول نہ بھیجا ہو، اور ان کی یک زبانی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ الشعراء یا دوسری صورتیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں تک اس دعوت میں اتفاق ہے کہ وہ الفاظ بھی قرآن مجید میں جو ذکر کیے گئے ان میں بھی یکسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو انہی الفاظ کے ساتھ دی کہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور یہ دعوت چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آن پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو بھی اسی الفاظ میں ذکر کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ، وہ اللہ جس کی طرف میں تمہیں بلانے والا ہوں وہ تمام آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس یکسانی دعوت سے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو خالی نہیں چھوڑا، ہر امت تک یہ دعوت کو پہنچایا اور رسولوں کی ذمہ داری لگائی۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ایک ہادی تھا، ہدایت دینے والا بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ رسول، ہر قوم کے لیے ایک رسول تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جو ہیں وہ علاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ، اور ان کی مائیں مختلف ہیں، ودینہم واحد، لیکن ان کا دین ایک ہے۔ بھائیوں کی تین اقسام ہوتی ہیں، ایک سگے بہن بھائی جنہیں شقیقی بھائی کہا جاتا ہے، جن کے ماں باپ ایک ہوں، اور ایک جن کی ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں، ان کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے، اور جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں، ان کو عربی میں علاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی جو جماعت ہے وہ گویا علاتی بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے، توحید کی دعوت اور یکسانیت ایک ہے، لیکن شریعتیں، ان کے عبادت کے طریقے وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ عقیدے کو اس قدر اہمیت کیوں دی گئی؟ عقیدہ اتنا اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، لہذا جو خالق ہوتا ہے عبادت کا حق اسی کے لیے ہے، حق ہے اس کا کہ اس کے آگے جھکا جائے۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، نہ صرف تمہیں پیدا کیا ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ تو عقیدے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ ہم مخلوق ہیں اپنے رب تعالیٰ کی، اور مخلوق ہونے کے ناطے اپنے خالق کی عبادت یہ ہم پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں نے اس عقیدے کی اہمیت کو بڑے ہی شاندار انداز میں خود بھی اپنایا اور لوگوں کو بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر کیا کچھ تکلیفیں انہوں نے برداشت نہیں کی۔ گھر سے نکالے گئے، باپ نے یہ بھی دھمکی دے دی لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے رجم کر دوں گا کہ اگر تو باز نہ آیا، اور گھر سے بے دخل کر دیا۔ قوم نے اپنے کنبے اور قبیلے سے بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ قوم نے ایک آگ کا علو چلایا اور اس آگ کے سپرد کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو، کس پاداش میں؟ اللہ کی توحید کی پاداش میں، اللہ کی توحید کی پاداش میں۔ اتنی توحید کے لیے قربانیاں، اور جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا اس پر پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے جس چیز میں بھی آزمایا ابراہیم پورے اترے۔ لیکن آپ عقیدے کی اہمیت اگر سیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں۔ اس قدر قربانیاں دینے کے باوجود، توحید کی دعوت کو اجاگر کرنے کے باوجود، توحید کے اوپر تکلیفیں سہنے کے باوجود، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، ابراہیم نے اللہ سے کیا دعا کی؟ یا اللہ تو اس سرزمین کو، اس مکہ کی وادی کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو تو بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بہت سے لوگوں کو ان بتوں نے، ان معبودان باطلہ نے تیرے راستے سے گمراہ کر دیا۔ آپ فکر مندی دیکھیں کہ زندگی گزار دی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت میں اور شرک کے رد میں، اللہ کی کبریائی اور بلندی کے لیے، لیکن پریشانی کا عالم یہ ہے کہ خود ڈرے اور خوف کے مارے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان بتوں کی پرستش، ان معبودان باطلہ کی پرستش سے بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ توحید کی اہمیت ہمیں اس سے بھی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور کے اندر دعوت توحید دی، حالانکہ وہ معاشرہ برائیوں کی اماجگاہ تھا، لیکن کسی اور برائی کو آپ نے نہیں روکا، اس کی تحریک نہیں اٹھائی، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی دعوت دی وہ دعوت اللہ تھی، توحید باری تعالیٰ تھی۔ لیکن 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ میں سورہ محمد اتاری گئی۔ سورہ محمد آپ جانتے ہیں، جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، یہ مدنی صورت ہے۔ اس مدنی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اپنے گناہوں کو معافی مانگیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن اب بھی جب مدینے پہنچے تو اسی بات کی علم حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ عقیدے کی اہمیت، توحید کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا مرحلہ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ جیسے انبیاء کی جماعت ان کی دعوت میں یکتائی تھی، یکسانیت تھی،
ایک دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنا۔ ان کے ماننے والے، بلکہ یوں کہہ لیجئے حقیقی ماننے والے بھی، ان کی دعوت میں یکسانیت کی انتہا ہے۔ وہ ایک دعوت کے حامل ہیں، چاہے اطراف عالم میں بستے ہوں، رنگ و نسل ان کی کچھ بھی ہو، گورے ہوں، کالے ہوں، سرخ ہوں، سفید ہوں، اور ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہوں، گرم ملکوں میں رہتے ہوں، اور سمندروں کے کنارے رہتے ہوں، مشرق اور مغرب میں رہتے ہوں، جہاں بھی بستے ہوں، ان کی دعوت، ان کے عقیدے میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ میں یہاں پر ایک اہم قول امام ابو مظفر السمعانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، الانتصار لاصحاب الحدیث، الانتصار لاصحاب الحدیث۔ وہ کتاب تو مفقود ہے، لیکن مختلف علماء نے ان کے اقوال اس کتاب سے نقل کیے ہیں، جیسے قواطع الادلہ میں ان کے اقوال کو بہت زیادہ نقل کیا گیا، تو پھر ان کے اقوال کو مختلف کتابوں سے جمع کر کے اس کا نام الانتصار لاصحاب الحدیث رکھا گیا۔ تو ابو مظفر السمعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الانتصار لاصحاب الحدیث میں اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کے عقیدے کی یکسانیت کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ الْحَقِّ، کہتے ہیں دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل الحدیث وہ اہل حق ہیں۔ وہ کیوں ہیں اہل حق؟ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے أَنَّكَ لَوْ طَالَعْتَ جَمِيعَ كُتُبِهِمُ الْمُصَنَّفَةَ، اگر تو ان کی ساری کتابیں جو انہوں نے تصنیف کی، ساری کتابیں پڑھ لے، من اولہم الی آخرہم، ان کے اول مصنف سے لے کر آخری مصنف تک، جو ایک عقیدے کے مالک ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں، اہل سنہ ہیں، قدیمہم و حدیثہم، ان کے قدیم بھی اور ان کے بعد میں آنے والے بھی، مع اختلاف بلدانہم و زمانہم، حالانکہ علاقے ان کے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے زمانے مختلف ہیں، ان کے علاقے مختلف ہیں، اس کے وتباعد ما بینہم فی الدیار وسکون کل واحد منہم قطرا من الاقطار، اور وہ ان کے رہنے کی اور سکونت کی جگہ بھی مختلف ہیں، وہ اطراف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، چہار جانب میں وہ بستے ہیں، اس کے باوجود وجدتہم فی بیان الاعتقاد علی وتیرۃ واحدہ، ان کے رنگ و نسل مختلف ہونے کے باوجود، ان کے علاقے مختلف ہونے کے باوجود، زمان و مکان مختلف ہونے کے باوجود، ان کے عقیدہ، ان کا منہج، ان کا اعتقاد ایک وتیرہ واحدہ کی طرح، ایک منہج کی طرح تمہیں دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَنَمْتٍ وَاحِدٍ، اور ایک طریقے پر دکھائی دے گا۔ یجرون فیہ علی طریقۃ لا یحیدون عنہا ولا یمیلون فیہا، جو عقیدہ ایک کا ہے وہ سب کا ہے، اس میں کسی کے اندر جھول نہیں ہے، اس سے انحراف نہیں ہے، بلکہ ایک ہی عقیدے کے وہ مالک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قولہم فی ذالک واحد وفعلہم فی واحد، ان کا قول اور فعل ایک ہے، چاہے اطراف عالم میں بستے ہیں، ان کے زمانے مختلف ہیں، کئی لوگ پہلے گزر گئے، کئی بعد میں آنے والے ہیں، لیکن ان کا قول اور فعل میں کچھ بھی آپ تضاد نہیں پائیں گے، ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک اعتقاد آپ کو نظر آئے گا۔ لا ترى بینہم اختلافا ولا تفرقا، ان میں تم کوئی بھی اختلاف اور تفرق نہیں پاؤ گے، ایک جیسا عقیدہ، صاف ستھرا نتھرا ہوا، فی شیء ما، کوئی بھی معاملہ ہو، عقیدے کا کوئی معاملہ ہو، منہج، اعتقاد، کچھ بھی ہو، ایک تمہیں وتیرہ نظر آئے گا، ایک نمط نظر آئے گا، اس کے اندر کوئی اختلاف اور تفرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن قَلَّ، بے شک دنیا میں بسنے والے اس عقیدے کے حاملین تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی ان کا عقیدہ ایک ہوگا۔ اللہ بل لو جمعت جمیع ما جرى على السنتهم ونقلوه عن سلفهم، تم ایسا کرو سارا کچھ جمع کر لو، ان کا پہلوؤں کا، اور جو پہلوؤں سے نقل کیا گیا سب ایک جگہ جمع کرو، سب ایک جگہ اکٹھا کرو، وجدتہ کأنہ جاء من قلب واحد، ان کا عقیدہ اور منہج تمہیں
ایک دل سے نکلی ہوئی باتیں نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، گویا کہ ایک دل ہے، زمان و مکان مختلف، رنگ و نسل مختلف، لیکن جیسے تمہیں ایک دل سے نکلی ہوئی باتیں اور یک زبانی تمہیں باتیں نظر، جرا علی لسان واحد، ایک دل اور ایک زبان سے نکلی ہوئی باتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ امام ابو مظفر سمعانی کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ فرماتے ہیں وَهَلْ عَلَى الْحَقِّ دَلِيلٌ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے جو اس سے بھی واضح ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ خوش ہو جائیں، اہل سنہ خوش ہو جائیں، ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کا کوئی مقام نہیں کہ ان کے بلدان اور ازمان مختلف ہونے کے باوجود اور رنگ و نسل مختلف ہونے کے باوجود اور بعد میں آنے والے اور پہلے، ان کا قول و عمل ایسے ہے جیسے ایک دل سے نکلا ہوا ہو اور ایک زبان سے نکلا ہوا ہو، ایک عضو اور ایک شخص کے عضو اور اعضاء جیسے عمل کرتے ہیں، ایسے ان کی یک زبانی، یک فعلی اور یکسانیت، ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کی توحید، ان کا عمل، ایک یکسانیت آپ کو دکھائی دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں چند مثالیں اس کی آپ کو دینا چاہوں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں مختلف عقائد سلف پر لکھی جانے والی کتابیں، اس کا مجموعہ ہے، 50 کتابیں اس کے اندر، مختلف رسالے بھی اور چھوٹی بڑی کتابیں۔ اس میں 2 عقائد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک عقیدہ جو کہ امام ہبۃ اللہ الطبری، جن کو امام لالکائی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی مشہور ترین کتاب شرح اعتقادی اہل سنت والجماعہ، یہ بڑی اہم اور مفید ترین کتاب ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس میں سلف صالحین کی جو یک زبانی املا کردہ عقیدے تھے وہ بھی اس میں درج کر دیے گئے سند کے ساتھ۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بہت اہم اور مفید ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ درج ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ کہ یہ عقیدہ ہم نے اپنے 2 مشائخ پر پورا پڑھا ہے اور اجازہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے استاد اور شیخ اور فاضل المحقق الطلع شیخ عبد الحمید رحمتی رحمۃ اللہ علیہ الشہید انشاءاللہ، ان پر بھی یہ ہم نے پورا عقیدہ پڑھا اور ان سے اجازت حاصل کی، اور ہمارے شیخ اور اصولی اور امام العقیدہ فی ھذا الزمان شیخ عبد الرحمن الضیاء حفظہ اللہ، وہ بھی ہمارے گھر ایک دفعہ تشریف لائے تو ان پر بھی یہ عقیدہ ہم نے مکمل پڑھا اور ان سے اجازت لی۔ اس عقیدے کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کلمات کے ساتھ اپنا عقیدہ شروع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل العلم، میں 1000 اہل علم سے ملا ہوں۔ کتنے؟ 1000 اہل علم سے ملا ہوں، ایک علاقے کے نہیں۔ فرماتے ہیں اہل الحجازی، حجاز کے، ومکہ، مکہ کے، والمدینتی، اور مدینہ کے، والکوفہ، کوفہ کے، والبصرتی، اور بصرہ کے، وواسط، اور واسط علاقے کے، وبغداد، اور بغداد کے مشائخ سے بھی اور اہل علم سے ملا، والشامی، اور شام کے علاقے بھی گیا، ومصر، اور مصر کے علاقے، ان تمام بلدان میں گیا ہوں۔ لقیتہم کرات کرنن بعد کرنن ثم کرنن بعد کرنن، ایک تو علاقے بھی اور ایک زمانے بھی، ہمیشہ سے ان کا یہی عقیدہ رہا۔ ادرکتہم وہم متوافرون منذ اکثر من 46 سنہ، اور کتنے سال ہو گئے مجھے ملتے ہوئے ان تمام بلدان سے؟ 40 سال کا عرصہ میں ان تمام بلدان میں گیا ہوں طلب علم کے نظر سے، اور ان تمام مشائخ سے میں ملا ہوں، 1000 سے زائد مشائخ و اہل علم سے ملا ہوں۔ ان اہل الشام و مصر والجزیرۃ مرتین والبصرۃ 4 مرات فی سنین ذوی عدد وبالحجاز 6 اعوام، یعنی مختلف علاقوں میں کہیں عرصہ رہا ہوں، کہیں 6 سال، کہیں 2 سال، کہیں کسی۔ ولا احصی کم دخلت الکوفہ تھا، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کوفہ کتنا عرصہ گیا ہوں بار بار، وبغداد مع محدثی اہل خراسان، اور پھر اپنے ائمہ اور مشائخ کا عقیدہ گنوایا اور اپنے مشائخ کے نام لکھے۔ مکی بن ابراہیم جو کہ صحیح بخاری میں استاد ہیں امام بخاری کے، شام میں محمد بن یوسف فریابی، بہت سے نام ہیں، یحییٰ بن کثیر، مکہ میں عبداللہ بن یزید مکری، بہت سے نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فما رأیت واحدا منہم یختلف فی ھذی الاشیاء، جو میں عقیدہ ذکر کرنے لگا ہوں ان تمام بلدان میں
جن میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گیا ہوں اور کتنا عرصہ وہاں ٹھہرا ہوں، اہل علم سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بھی جو میں عقیدہ ذکر کرنے لگا ہوں ایک ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں تھا ان میں۔ اللہ اکبر، نمت واحد وعلی وتیرۃ واحدۃ، ایک نمت پر، ایک طریقے پر، ایک منہج پر، جیسے جاء من قلب واحد، جاء من قلب واحد وعلی لسان واحد، اور ایسے جیسے ایک زبان سے یہ بات نکلی ہو اور ایک دل سے بات نکلی ہو۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس عقیدہ ہے جس کو عقیدۃ الرازیین کہا جاتا ہے۔ رازیین، امام ابو حاتم الرازی اور امام ابو زرع رازی کا عقیدہ، جو ان کے ابو حاتم الرازی کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی نے نقل کیا۔ اس میں بھی ایسے ہی عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں سألت ابی و ابا زرع، میں نے اپنے والد اور اپنے والد کے دوست اور رشتہ دار ابو زرع سے یہ سوال کیا، نہ صرف ان سے سوال کیا، ان مذہب اہل سنتی فی اصول الدین، دین کے اصول کے بارے میں اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے اس کے، وما ادرکا علیہ العلماء فی جمیع الامصار، اور جو ان دو میرے استاد اور میرے والد اور میرے والد کے جو یعنی دوست ہیں میرے مشائخ میں سے، جو جن اقطار عالم میں جن اہل علم کو پایا انہوں نے، وہ کس عقیدے پر تھے وہ مجھے ذرا بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وما یعتقدان من ذلک، فرماتے ہیں ابو حاتم بھی اور ابو زرع رازیین بھی دونوں فرماتے ہیں کیا، ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، میں نے جتنے بھی علاقوں میں ہم گئے ہیں اہل علم سے پڑھنے کے لیے، طلب علم کے لیے رحلات کیے ہیں، سب کو میں نے پایا ہے حجازن و عراقن و مصر و شامن و یمنن فکان من مذہبہم، ان سب علاقوں میں گیا، آگے جو میں عقیدہ ذکر کرنے لگا ہوں سارا عقیدہ وہ اسی منہج پر تھے جس عقیدے کو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جب یہ سارا عقیدہ بیان کر لیا تو امام عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی کیا کہنے لگے، وَبِهِ أَقُولُ أَنَا، میں بھی اسی عقیدے پر ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی کے جو شاگرد ہیں ابو علی ابن حبش البکری، وہ بھی کہتے ہیں وَبِهِ أَقُول، میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ان کے شاگرد ابن المظفر کہتے ہیں وَبِهِ أَقُول، اور پھر ان کے شاگرد یعنی مصنف وَبِهِ أَقُول، اور تریثی کہتے ہیں وَبِهِ أَقُول، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں ابو طاہر السلفی جو بہت مشہور عالم ہے انشاءاللہ ذکر آئے گا، وَبِهِ نَقُول، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلوں کا عقیدہ انہوں نے ذکر کر دیا اور بعد والوں کا ذکر بعد کے راویوں نے کر دیا کہ ہم بھی اسی عقیدے پر ہیں۔ اللہ اکبر، اہل سنہ والجماعہ کی عقیدے کی آپ یکسانیت اور یک زبانی، جیسے ایک دل سے نکلی ہوئی بات ہو اور ایک زبان سے نکلی ہوئی بات ہو۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ عرب علماء میں سے شیخ عادل بن عبداللہ آل حمدان حفظہ اللہ، انہوں نے بہت سی عقیدے، ویسے عقیدے کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت سے عقیدے پر کتابیں جمع کیں اور لکھی بھی۔ ایک اب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے المختار من جامع عقائد اہل سنت والآثار۔ اس میں انہوں نے چند متون جمع کیے ہیں جس سے ان کا مقصود، جیسے یہ امام بخاری کا میں نے آپ کو متن دکھایا، ابو حاتم اور ابو زرع رازیین کا متن دکھایا، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب اہل سنہ کا، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، ایک عقیدے پر تھے۔ اس کتاب سے ان کا مقصد وہ متون جمع کرنا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ سب ایک عقیدے کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ اگلا جو میرا موضوع ہے، جو میں اگلے موضوع کی طرف جاؤں گا، وہ یہ کہ علماء سلف کے عبارات مختصر لیکن جامع ترین ہوا کرتی تھی۔ اللہ، انتہائی ان میں اختصار ہوتا تھا لیکن جامع ترین ہوتی تھیں۔ یہ آج کے درس کا ہمارا آخری عنوان ہے جو کہ میں اپنے بجائے امام ابن رجب رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ ان کی مشہور ترین کتاب، بہت مشہور ترین کتاب، ان کا رسالہ بیان فضل علم السلف علی علم الخلف، اس کے صفحہ نمبر جو میرے پاس نسخہ ہے 28 ہے۔ بڑا ہی پیارا قول فرمایا امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں کہ وما ھذا، جو عقیدہ میں نے بیان کیا اور جو اس پر ذکر کیا کہ مختصر کلام اور خواہ مخواہ کی کثرت سوال اور خواہ مخواہ کی جدال اور جھگڑوں میں پڑے رہنا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ساتھ ساتھ کیا ہے، ما ھذا ففی کلام السلف والائمۃ، سلف کا جو کلام ہے نا، جو ائمہ ہیں، کا مالک و شافعی و احمد و اسحاق التنبیہ علی ماخذ الفقہ، یہ تمام ائمہ فقہ کے ماخذ پر تنبیہ کرنے والے تھے کہ فقہ لینی کہاں سے، قرآن و سنت سے لینی ہے۔ وہ مدارک الاحکام، احکام کی مدارک، ان کی پہنچ کہاں تک ہونی، کون سے مصدر ہیں جہاں سے لینے ہیں وہ احکامات۔
بکلام وجیز مختصر، لیکن انتہائی اختصار اور مختصر کلمات کے ساتھ وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ یفہم بہ المقصود من غیر اطالۃ ولا اسحاب، جس میں بغیر اطالت کے، بغیر کسی لمبی عبارات کے مقصود کو سمجھا جا سکتا تھا۔ وَأَحْسَنِ عِبَارَةٍ، عبارت بہت اچھی ہوتی تھی، بِحَيْثُ يُغْنِي ذَلِكَ من فَهْمِهِ عن اطالۃ المتکلمین فی ذَلِكَ بعدہم، جو بعد میں آنے والے متکلمین ہیں ان کی لمبی لمبی عبارات اتنا فہم نہیں رکھتی جتنی سلف کے مختصر کلمات کے اندر فہم پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بل ربما لم يتضمن تطویل کلام من بعدهم من الصواب فی ذلک ما تضمنہ کلام السلف والائمۃ مع اختصارہ و ایجازہ، حتیٰ کہ بعد میں آنے والوں کی تطویل کلام اس میں اتنا فائدہ ہوتا ہی نہیں جتنے اختصار کلام جو سلف صالحین کا اس میں جتنا فائدہ ہوتا ہے، بعد والوں میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ فما سکت من سکت من کثرت الخصام والجدال من سلف الامت جہلا ولا عجزا ولکن سکتوا عن علم وخشیۃ للہ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ کہا جس چیز سے وہ خاموش رہ گئے نا، اور جھگڑالو نہیں بنے، اور خواہ مخواہ کی ایسی بحثیں نہیں چھڑیں جن میں جھگڑا نمودار ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ان چیزوں سے جاہل تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حضور خشیت الہی رکھنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے صرف نظر کیا، بلکہ مقصود کی کلام کو کیا، اور اس کلام کو کیا جو مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ کیا فرمایا؟ وما تکلم من تکلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم ولكن حبا للکلام وقلت ورع۔ آگے پھر انہوں نے آگے ایک لمبی عبارت ذکر کی۔ مقصود جو کہنے کا اس عبارت سے امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے جو ثابت ہوتا ہے وہ کیا کہ ائمہ سلف کے کلام میں اختصار لیکن جامعیت، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، اور اس میں حسن عبارت اور ایک بڑے عقیدے کو ایک جملے میں سمیٹ دینا، یہ حقیقت میں وہ جو اوتیت جوامع الکلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے کہ میں چھوٹے سے کلمے میں بڑی بڑی بات سمو دیتا ہوں، اس نہج پر چلنے والے ائمہ اہل سنت نے تھوڑے سے کلام میں بڑے بڑے عقائد اور اعمال کو سمیٹ دیا۔ آپ جو عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں اس عقیدے میں بھی آپ کو یہ حسن دکھائی دے گا، جیسا کہ میں نے اشتہار میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ سلف کے کلام کی چاشنی آپ کو معلوم ہوگی، وہ مٹھاس، وہ شیرینی وہ محسوس ہوگی کہ اس کے اندر کتنی شیرینی اور مٹھاس ہے، کہ ایک جملہ ہے اور اس میں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس کو بحث کرنے کے لیے کئی عرصہ لگ سکتا ہے۔ اسی کو دیکھ لیں کہ ہم حالانکہ اختصار پر مبنی یہ دورہ رکھا ہے، لیکن چند صفحات، 3 سے 4 صفحات نہیں ہیں یہ اس عقیدے کے، لیکن ہمیں اس کے شرح اور بسط کو اور اس کے بیان کے لیے ہمیں اتنے دن رکھنے پڑے تاکہ ہم بآسانی اس عقیدے کو سمجھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ائمہ سلف پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اختصار عطا فرمائے، جامعیت عطا فرمائے، اور لوگوں کو حسن کلام کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعوت اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینے کا ملکہ عطا فرمائے اللہ رب العزت، اور ہمیں قوت فیصلہ عطا کرے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، قوت فیصلہ، قوت بیان، قوت گویائی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے، اور ہم اسی طرح ان کے نہج، ان کے عقیدے، ان کے اعتقاد پر چلتے ہوئے قیامت کے دن پیارے نبی کا ساتھ، ان محدثین، ان ائمہ کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔